اس سورہ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی، دونوں نام سورہ کے پہلی آیت میں آئے ہیں۔ اکثر مفسرین اس کو مکی سورت قرار دیتے ہیں۔ علامہ مشری، امام رازی، قاضی بزادی، علامہ نظام الدین نیشاپوری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے، اور علامہ الوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورہ کو مدنی ہی کہا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی، مگر آیات 8 تا 10 مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ پر چلے گا تو وہ کس انجام سے دوچار ہوگا۔ قرآن کی بڑی صورتوں میں یہ تو موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جو باتیں بعض کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں، وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقرے استعمال کیے گئے ہیں جو سننے والے کی زبان میں خود بخود چڑھ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خوردبینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین میں اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا ہے، اور تیرے سامنے شکر اور کفر کی دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شکر کا بندہ بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر نکلا ہے۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس امتحان سے کافرین بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 تا 22 تک مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں سرفراز ہو جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ ان آیات میں نہ صرف ان کی بہترین جزا بتانے میں ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے پر ہی اتفاق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ مکی دور کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کی بنیادی عقائد اور تصورات کے مختصراً تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخلاقی اور صاف اور نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، اور کہیں اعمال و اخلاق کی ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی عارضی زندگی میں نکلے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دراصل یہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود حضور کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہماری حکمت ہی ہے کہ اسے یک بارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرے۔ دوسری بات حضور سے یہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر کرنے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے، بہرحال تم صبر کے ساتھ اپنے فریضہ رسالت انجام دیتے چلے جاؤ، اور کبھی ان بد عمل اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی ہے
کہ شب و روز اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، رات اللہ کی عبادت میں گزارو، اور کیونکہ یہی وہ چیز ہیں جس سے کفر کی طغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر مر مٹے ہیں، اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خود نہیں بن سکتے ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ چوڑے چکلے سینے اور مضبوط ہاتھ پاؤں تم نے خود اپنے لیے نہیں بنا لیے ہیں، ان کے بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں گے، اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تمہاری شکلیں بگاڑنا چاہیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں، تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں چاہیں تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اسے جس کا جی چاہے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے، کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت اندھا دھن نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر چاہتا ہے، اسی علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ رحمت کا مستحق چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اس نے کر رکھا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے انسان کو ملتے جلتے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر وہ چاہیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہے، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے کے گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کی حکم پر قائم رہ اور
ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو پیدا کر لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔